کسی بھی انسان کے اندر پائی جانے والی دو صفات اللہ کو سخت ناپسند ہے. ایک ہے اس کا مختال ہونا، دوسرے فخور ہونا. مختال کا لفظ خیل سے ہے. خیل گھوڑے کو کہتے ہیں. گھوڑے کے اندر ایک خاص قسم کی اطراحٹ ہوتی، اور خیل سے ہی لفظ خیال بنا ہے. اور خیال کیا ہوتا ہے؟ ذہن میں کوئی تصویر جو آ جائے. اور خیال عموماً کس چیز کا آتا ہے؟ جب کوئی چیز سامنے سے ہٹ جاتی ہے تو بعد میں اس کی جو تصویر یا اثر رہ جاتا ہے اس کو خیال کہتے ہیں. یعنی ایک طرح سے گمان. خیال پھر خیالی ہوتا ہے، اس کی حقیقت نہیں ہوتی. خیالی دنیا حقیقی دنیا سے مختلف ہوتی ہے. تو تکبر کرنے والے کو مختال اس لیے کہا گیا کہ اس کے تکبر کی حقیقت کچھ نہیں، یہ بس اس کا اپنا خیال ہے، اس کی اپنی سوچ ہے کہ وہ بڑی چیز ہے، حالانکہ وہ کوئی بڑی چیز نہیں. تو گویا تکبر کا تعلق انسان کے خیالات سے ہوتا ہے، انسان کی سوچ سے ہوتا ہے. آپ اپنے بارے میں جیسا سوچیں، اپنے آپ کو جس رنگ میں چاہیں دیکھیں، یہ آپ کا اپنا خیال ہے. اور ہو سکتا ہے کہ حقیقت اس کے بالکل برعکس، اور آپ دھوکے میں ہوں، آپ اپنے آپ کو بڑی شے سمجھتے ہوں، اور اللہ کی نگاہ میں آپ کی حیثیت مچھر کے پر برابر بھی نہ ہو. کیونکہ بسا اوقات ہم لوگوں کو صرف ظاہری شکل و صورت، ان کی ظاہری شخصیت اور پرسنالٹی میں پرکھتے ہیں، لیکن متکبر شخص جو قیامت کے دن چیونٹیوں کی شکل میں اٹھے گا، وہ شخص جس کے اندر رائی کے دانے برابر تکبر ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکے گا. تو ایسا شخص پھر اللہ کی نگاہ میں حیثیت کیا رکھتا ہے؟ تو کوئی شخص جو خود کو بڑی چیز سمجھتا ہو، اسے ساتھ ہی یہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ کبھی یہ بھی سوچ لیا کرو کہ تمہارا مقام اللہ کی نگاہ میں کیا ہے. کبھی بھی اپنے آپ کی بڑائی کا خیال آنے لگے کہ میں دوسرے سے بہتر ہوں، یہ سراسر شیطانی خیال ہے. انا خیر من، اگر یہ آپ کے اندر آتا ہے اور بار بار آتا ہے، اور آپ اپنے آپ کو دوسروں سے ہر وقت کمپیئر کرتے رہتے ہیں کہ میں اس سے زیادہ ذہین ہوں، میں اس سے زیادہ اچھی طرح بول سکتا ہوں، میں اس سے زیادہ خوبصورت ہوں، میں اس سے زیادہ بہتر کام کر سکتا ہوں، تو انا خیر منہ شیطانی جملہ ہے جو شیطان نے انسان کو سجدے سے انکار کرتے وقت بولا تھا اللہ تعالیٰ کے سامنے. کیا کسی بھی انسان کا بہتر ہونا محض کسی ایک خاص کوالٹی کی وجہ سے ہوتا ہے؟ مثلا ایک شخص حسین ہے تو کیا اس کا حسن اس کے کل کی نمائندگی کر رہا ہے یا ایک جزوی سی چیز ہے؟ اسے کہاں سے زوم ہو گیا کہ وہ دوسروں سے بہت بہتر ہے؟ وہ تو ایک نعمت ہے جو اس کو ملی ہے. تمہیں کیا معلوم کہ وہ دوسرا شخص جس کو تم حقیر سمجھے بیٹھے ہو اور جو تمہاری نگاہوں میں بڑا بدصورت نظر آتا ہے، وہ اپنے تقوی کی وجہ سے، اپنے عمل کی وجہ سے، اللہ کے راستے میں جد و جہد کی وجہ سے، معلوم نہیں اللہ کی نگاہوں میں کتنا بڑا مقام رکھتا ہو. تو تمہیں صرف اپنی ایک کوالٹی پہ اتنا مان ہے، صرف اپنے حسن پہ ہی تم پھسل گئے ہو. اسی طرح باقی چیزوں کو بھی آپ لے لیجئے کہ مثلا کوئی شخص اپنے مال کی وجہ سے بڑے اور تخیل میں رہتا ہے اور بڑے خیالات میں کہ میں بڑی چیز ہوں، اور وہ کسی بھی دوسرے شخص کو جس کے پاس مال نہیں حقیر ہی سمجھتا رہتا ہے، جو کہ عام طور پہ رویوں میں دیکھنے میں آتا ہے کہ مالدار لوگ جب غریب لوگوں سے بات کرتے ہیں تو کس انداز میں کرتے ہیں، ان کو کچھ دیتے ہیں تو کس انداز سے دیتے ہیں. اسے کہاں سے یہ پتا چل گیا کہ اس کا مال اس کو اللہ کی نگاہ میں بڑا بنانے والا ہے؟ تمہیں کیا معلوم کہ وہ دوسرا شخص جس کے پاس کچھ نہیں ہے دنیاوی اعتبار سے، لیکن تم سے کہیں پہلے جنت کا والی بن چکا ہوگا، کہیں پہلے جنت میں جا چکا ہوگا. تمہیں کیا خبر کہ اس کے اندر اور کیا کیا چھپی ہوئی خوبیاں ہیں؟ کسی انسان کی خوبیاں صرف وہ تھوڑی ہوتی ہیں جو سب کو نظر آ رہی ہوتی ہیں، جو پبلک فگر بنا ہوا ہوتا ہے، جو ہر ایک کی بظاہر آنکھوں کا تارا بنا ہوا ہے. تمہیں کیا معلوم کہ اللہ کے ہاں وہ کتنا ذلیل ہو سکتا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک شخص جس کو کوئی پوچھتا نہیں، جس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، اس کا مقام کتنا بلند ہو سکتا ہے. تو اس لیے مختال وہ شخص ہے کہ جو اپنے خیالوں میں رہے، جس نے اپنی ایک خیالی دنیا بنائی ہوئی ہو، اپنے گرد ایک خول چڑھایا ہوا ہو اپنی بڑائی کا اور اپنی بلندی کا، اور دوسروں کو وہ نگاہ میں نہ لائے، اور دوسروں کے کام کو اور دوسروں کی چیزوں کو وہ حقیر سمجھے. اسی طرح اگر کسی ایک خاص انسان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اسکل دی ہے، مثلا بولنا بہت اچھا جانتا ہے وہ، یا لکھنا بہت اچھا جانتا ہے، یا کوئی اور آرٹ ورک یا کسی بھی قسم کا کرافٹ اس کو بہت اچھا آتا ہے، اب اس وجہ سے اسے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اپنی کسی ایک صفت کی وجہ سے، کسی جزوی صفت کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنے لگے اور دوسروں کی ہر کوالٹی کو حقیر اور ذلیل سمجھے. یا اسی طرح کوئی بھی اور چیز، کوئی بھی صفت
ہمیشہ دیکھیے کہ بحیثیت کل آپ کیا چیز ہیں، اور بحیثیت کل بھی کیا چیز، کتنا کمزور ہے انسان. بظاہر ہر فن مولا بننے والے بھی کہاں کہاں منہ کے بل گرتے ہیں، کہاں کہاں ٹھوکرے کھاتے اور ذلیل ہوتے ہیں. ایک لمحے کی دیر نہیں، دھڑکتا دل صرف 1 منٹ کے لیے بند ہو جائے تو پھر دیکھیں کہ کہاں سے کچھ بول بھی سکیں یا کچھ سوچ بھی سکیں یا چل بھی سکیں یا اپنے ہاتھ بھی ہلا سکیں یا منہ پہ بیٹھی مکھی بھی اڑا سکیں. کیا حقیقت ہے انسان کی، کیا گنجائش ہے اس کے پاس کہ وہ خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگے اور انا خیر منہ کے دھوکے کا شکار ہو جائے. ان اللہ لا يحب، ایسا شخص اللہ کو تو بالکل بھی پسند نہیں. کل مختال، کل سارے کے سارے، کوئی ایک نہیں یا چند ایک نہیں، سب ایسے لوگ کہ جو اس صفت کا شکار ہوں، جو اس دھوکے کا شکار ہوں، جو مختال بنے بیٹھے ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ مزید یہ کہ فخور بھی بن جائیں. فخور کیا چیز ہوتی ہے؟ فخور کا لفظ فخر سے نکلا ہے. فخر کہتے ہیں پھٹنے کو، یہ جو بچتی ہوئی مٹی ہوتی ہے اس کو فخار کہتے ہیں. فخار مٹکے کو بھی کہتے ہیں. مٹکے کی صفت کیا ہوتی ہے؟ ذرا سا ہاتھ لگ جائے ایک دم زور سے آواز نکلے گی اس سے، فوراً بجے گا. جو سالڈ چیز ہوتی ہے آپ اس کے اوپر جتنا مرضی ہاتھ مارو بہت کم آواز نکلے گی اس سے. لیکن جو مٹکا ہے اندر سے خالی ہے اور باہر سے بہت بڑا پیٹ نکلا ہوا اس کا، اس پہ ہلکی سی ضرب بھی ایک بڑی سی بھین کو آواز دے گی. تو فخور ایسے ہی شخص کو کہتے ہیں کہ جو اندر سے کچھ نہیں، انتہائی کمزور ہے، انتہائی شیکی ہے، لیکن باہر سے بہت بڑا خول چڑھایا ہوا اس نے مٹکے کی طرح، اور چھوٹی سی بات پر بھی وہ آپے سے باہر ہونے لگتا ہے، شور مچانے لگتا ہے. اور خاص طور پر کس چیز کا شور؟ اپنی تعریفوں کا شور، اپنی خوبیوں کے بیان کرنے کا شور. تو فخر ان چیزوں پہ اترانے کو کہتے ہیں جو انسان کے ذاتی جوہر سے باہر ہو، یعنی جس میں اس کا کوئی ذاتی کمال نہ ہو. یعنی فخر کن چیزوں پہ؟ عموماً جو انسان کی ذاتی ملکیت میں نہیں. مثلا ذہانت ہماری ذاتی پیداوار ہے، ہمارا جو ذہن ہے یا یہ جو بولنے کی قوت ہے یہ کو ہماری ذاتی خوبی ہے. ہم نے اپنا دماغ خود بنایا ہے، اپنا ذہن خود بنایا، یہ ذہانت ہم نے اپنے آپ کے اندر خود ڈال لی ہے؟ نہیں، یہ تو اللہ کی دی ہوئی امانت ہے جو اس نے ہمارے اندر دوسروں سے مختلف رکھ دی، جس پہ ہم بڑے مان کر کے بیٹھے ہوئے. حسن ہمارا ذاتی کمال ہے، ہم نے اپنے آپ کو خود بنایا تھا، اپنی آنکھوں کا رنگ خود سلیکٹ کیا تھا، اپنی شکل و صورت خود ڈیزائن کی تھی؟ نہیں، جو کچھ بھی ملا ہے اس نے دیا ہے، وہاں سے آیا ہے. جب اپنا ہے بھی نہیں، ذاتی کمال بھی کچھ نہیں، اپنی ملکیت بھی نہیں، پھر فخر کس بات کا؟ پھر کس بات پہ بج رہے ہیں؟ پھر کس بات پہ شور ہے؟ اسی طرح مال کو عموماً لوگ اپنا ذاتی کمال سمجھتے، جیسے قارون نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم من عندی، یہ تو مجھے اپنے علم کی وجہ سے ملا ہے، یہ تو میری قابلیت ہے، میری لیاقت ہے، یہ تو میں ہوں جس نے یہ اتنے مال کے انبار لگا لیے اپنے آس پاس. لیکن وہ سب کچھ کسی اور نے دیا تھا اس کو. تو فخور اس شخص کو کہتے ہیں جو ان چیزوں پہ اترائے جس میں اس کا ذاتی کوئی کمال نہیں، جو اس کی ذاتی ملکیت نہیں، دینے والا جب چاہے واپس لے لے. اور پھر فخور میں یہ صفت بھی آتی ہے کہ انسان اس کمال کی وجہ سے شور مچاتا رہے، بجتا رہے، اس کا اظہار کرتا رہے، اپنے منہ میاں مٹھو بنا رہے. ایسے لوگ دراصل نفسیاتی بیمار ہوتے ہیں، ان کے اندر تکبر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہوتا ہے، جس کے اظہار کے لیے وہ کوئی موقع خالی نہیں جانے دیتے. ہر وقت کہیں نہ کہیں سے اپنی کوئی خوبی بڑائی نکال کے دوسروں کے سامنے لاتے رہیں گے اور اس کو منوانے کی کوشش کریں گے. تو یاد رکھیے یہ کوششیں شاید دنیا میں تو کچھ فائدہ دے جائیں لیکن اللہ کے ہاں انسان کو انتہائی ذلیل کر دیتی ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قطعاً پسند نہیں کرتا. ان اللہ لا يحب کل مختال فخور، ایسا شخص جو خوش فہمی میں مبتلا ہے، خام خیالی میں مبتلا ہے، اور نہ صرف یہ کہ خیالات کے دھوکے کا شکار ہے، فریب کا شکار ہے، بلکہ اس فریب کا اظہار بھی کرتا رہتا ہے. اس دھوکے میں پھر وہ آ کر اسے منوانے کی کوشش بھی کرتا ہے. کیونکہ عموماً ہوتا کیا ہے کہ انسان جو کچھ بولتا ہے وہ اس کی سوچ کی پیداوار ہوتا ہے. جب سوچ میں تکبر بھرا ہوا ہے تو بول میں تو لازماً ٹپکے گا. اور نکلنا کہاں سے؟ اس نے دماغ کا اپنے اوپر سے تو کوئی راستہ نہیں نا، اس نے منہ کے راستے ہی نکلنا ہے. تو جو وہ سوچتا ہے وہی بولتا ہے. تو خود پسند متکبر لوگوں کی گفتگو میں بھی تکبر پایا جاتا ہے، ان کی گفتگو کے اندر بھی
ایسے ہی رویے پائے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو اہل جنت کے بارے میں بتا دوں کہ جنت میں جانے والے کون ہیں؟ ہر وہ ضعیف اور کمزور شخص، ہر وہ ضعیف اور کمزور جو کسی بھی اعتبار سے کمزور ہے، جس کو لوگ حقیر اور ضعیف سمجھیں، لیکن اگر وہ اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو سچا کر دے۔ پھر فرمایا، کیا میں تم کو وہ لوگ بتا دوں جو دوزخی ہیں؟ دنیا میں ہی دیکھنا چاہتے ہو؟ ہر وہ شخص جو جھوٹی اور لغو بات پہ سخت جھگڑا کرے، درست مزاج، مال جمع کرنے والا اور متکبر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہ جائے گا۔ ایک شخص نے عرض کیا، ہر شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو، تو کیا یہ بھی تکبر میں داخل ہے؟ آپ نے فرمایا، ان اللہ جمیل ویحب الجمال، بے شک اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اور تکبر کہتے ہیں بطر الحق وغمت الناس، حق بات سامنے آئے کہ میں نہیں مانتا، میں نہ مانوں، میں کسی کی نہیں سنتا، اور غمت الناس انسانوں کو حقیر سمجھے، یعنی اسے جب نعمت ملے، مثلا اپنا لباس اچھا ہے تو جس کا لباس اچھا نہیں اس سے بات ہی نہ کرنا چاہے۔ ہم میں سے ہر شخص خود کو دیکھے کہ کیا ہم لوگوں کو ان کے لباس سے تو نہیں پہچانتے، کیا ہم ان کے صرف ظاہری شکل و صورت سے ہی تو نہیں ان کو پہچاننے لگتے، ہم لوگوں کے بارے میں کہاں سے جج کرتے ہیں، ہماری ججمنٹ کا طریقہ کیا ہے، کہاں سے کیا دیکھتے ہیں؟ تمہیں کیا معلوم اللہ نے کیا کسی کی ڈگری دیکھ کر اسے جنت میں بھیجنا ہے؟ نہیں، وہ تو یہ دیکھے گا کہ کون کتنا تقویٰ لے کر آیا ہے، خدا خوفی اس کے اندر کتنی، عاجزی کتنی، عمل کیا ہے اس کے پاس، خلوص کیا ہے اس کے پاس۔ نیکی کا بھی ایک وقت ہوتا ہے، ایک طریقہ اور سلیقہ ہوتا ہے۔ نمبر 1، جب لوگ قرآن و حدیث پڑھنے یا پڑھانے میں مصروف ہوں۔ اسی طرح جب کوئی شخص انڈیویجولی بھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہو تو اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے تاکہ اس کا سیکوینس نہیں ٹوٹے، یا کوئی شخص پڑھنے میں مصروف ہے اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے جا کر، کیونکہ اس کی پڑھائی ڈسٹرب ہوتی۔ اور ہمارے ہاں حال یہ ہے کہ اگر کہیں آپ بیٹھ جائیں پڑھنے تو پھر آپ کی خیر نہیں، کہ اسی وقت سب کو آپ اچھے لگتے ہیں اور اسی وقت سب آپ کو سلام کرتے ہیں۔ اور بعض لوگ تو اتنے مہربان ہوتے ہیں کہ ہاتھ کا قلم چھڑوا کے، کتاب بند کرا کے، ہاتھ بھی ملاتے ہیں، مسافہ بھی کرتے ہیں، معانقہ بھی کرتے ہیں، اور پھر دنیا بھر کی خبریں بھی معلوم کرتے لیتے اور دیتے ہیں۔ لیکن اب دیکھیں کہ ایک ایک منٹ قیمتی ہوتا ہے، اور خصوصاً آپ کو یہ معلوم ہے کہ جب آپ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، خصوصاً پڑھنے کا کام کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے دماغ میں ایک پوری فلم چل رہی ہوتی، کوئی شخص آ کے اس کو بریک کر دیتا ہے تو دوبارہ اس کو جوڑنے میں مشکل پیش آتی۔ اور ہو سکتا ہے کہ ایک شخص قرآن پاک پڑھ رہا ہے، مثلاً اس نے پڑھا لا تقربوا الصلاۃ، اور اتنے میں سلام ہو گیا کہ نماز کے قریب نہ جاؤ، اور کسی نے سلام کر دیا، اس کا معنی تو اتنا ہی مکمل ہو گیا نا، آیت بیچ میں رہ گئی۔ تو ایسے موقع پہ سلام نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح جب کوئی خطبہ دینے اور سننے میں مصروف ہو، یعنی جو جمعے کا خطبہ ہے، کوئی دے رہا ہے یا سن رہا ہے، سننے والے کا بھی احترام ہے۔ پھر اسی طرح جب کوئی اذان دے رہا ہو یا تکبیر کہہ رہا ہو، تو ظاہر ہے کہ وہ اذان چھوڑ کے اگر سلام کا جواب دینے لگے تو پھر اذان کا کیا بنے۔ جب کسی مجلس میں دینی موضوع پر گفتگو ہو رہی ہو، میں تو کسی عالم سے سوال کیا گیا، وہ جواب دے رہا ہے، تو بعض اوقات اوپن مجلسیں ہوتی ہیں نا کہ ہر کوئی آ جا رہا ہوتا ہے، اب ایک شخص بول رہا ہے اور لوگ سن رہے ہیں اور وہ بات سمجھ رہے ہیں کہ اتنے میں ایک اور شخص آ کے سلام کرتا ہے اور وہ ان سب کا سیکوینس توڑ دیتا ہے اور سب کو بدمزہ کرتا ہے، تو یہ وقت بھی سلام کرنے کا نہیں۔ ابھی آپ خاموشی سے بیٹھ جائیں، جب مجلس برخاست ہوگی، گفتگو ختم ہوگی، پھر آپ سلام کریں۔ پھر اسی طرح جب استاد پڑھانے میں مصروف ہو، یعنی خواہ قرآن پڑھا رہا ہو یا میتھمیٹکس پڑھا رہا ہو، اس وقت سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح جب کوئی قضاء حاجت کے لیے بیٹھا ہو، یعنی ٹوائلٹ میں ہے یا نہا رہا ہے، تو اس وقت سلام نہ کریں۔ اسی طرح جب کوئی شخص کسی حرام کام کا ارتکاب کر رہا ہو، کوئی فحش کام کر رہا ہو، کوئی بے حیائی کا کام کر رہا ہو، تو اس وقت وہ سلامتی کا مستحق نہیں ہوتا، دعا کا مستحق نہیں ہوتا۔ مثلا ایک شخص ڈرنک کر رہا ہے، تو ایسا شخص جو کھلم کھلا اعلانیہ طور پر کوئی حرام کام کر رہا ہو، غلط کام کر رہا ہو، تو اس کو بھی سلام نہیں کیا جائے گا۔ پھر اسی طرح یہود و نصارہ کو سلام کرنے میں پہل نہیں کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ کو سلام کرنے میں پہل نہ کیا کرو۔ لیکن اگر کوئی ایسی مجلس ہے جس میں سب ملے جلے بیٹھے ہیں تو اس وقت آپ پہل کر سکتے ہیں اگر باہر سے آ رہے ہیں۔ اور ان کو جواب کس طرح دینا چاہیے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں اہل کتاب سلام کریں تو تم وعلیکم کہا کرو، اور یہ یاد رکھیے
کہ سلام کی ابتدا کرنے والے کو جواب دینے والے کے مقابلے میں زیادہ ثواب ملتا ہے۔ حضرت عمران بن حسین کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی آیا، اس نے آ کر السلام علیکم کہا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا 10 نیکیاں۔ پھر ایک دوسرا آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے فرمایا 20 نیکیاں، یعنی جواب دینے کے بعد۔ اس کے بعد تیسرا آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے فرمایا 30 نیکیاں۔ اور یہ یاد رکھیے کہ بس وبرکاتہ تک ہی ہے، اس سے آگے کچھ نہیں۔ ابن عباس نے ان 3 لفظوں سے زیادتی کرنے والوں کو یہ کہہ کر روک دیا کہ سلام برکت تک مکمل ہو جاتا ہے، اس سے آگے کچھ مت بولو، کیونکہ کچھ لوگ پھر جنت حلال اور دوزخ حرام وغیرہ کے فتوے بھی دینے لگتے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک سوال یہ ہے کہ خواتین کا غیر مردوں کو سلام کرنا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اگر فتنے کا ڈر نہ ہو، یعنی کسی خرابی کا اندیشہ نہ ہو، تو دونوں ایک دوسرے کو سلام کر سکتے ہیں۔ مثلا اگر آپ بازار میں گئے ہیں، آپ دکان میں گئے ہیں، تو ظاہر اور باتیں اگر آپ کر سکتے ہیں، اس سے بھاؤ تاؤ کر سکتے ہیں، تو سلام کیوں نہیں کر سکتے؟ لیکن جہاں یہ خدشہ ہو کہ اس سلام سے بات آگے بڑھ جائے گی اور خرابی پھیلے گی، تو وہاں اجتناب کرنا چاہیے، وہاں ریزرو ہو کے ضرورت کی بات کرے انسان اور وہاں سے ہٹ جائے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جب تشریف لے گئے اور خواتین بیٹھی ہوئی تھی، تو آپ نے ان کو ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سلام تو کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی ایک محتاط رویہ ضروری ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی مرد آ کر سلام کرتا ہے تو اس کو جواب دے سکتے ہیں، خصوصاً گھر میں جو رشتہ دار وغیرہ آتے ہیں تو اس میں۔ اور اسی طرح اگر ٹیلی فون پہ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں تو جہاں بات کر لی تو وہاں سلام بھی ہو سکتا ہے۔ اور باتوں میں بھی جیسے غلط بات کرنے سے منع کیا گیا، اللہ کی نافرمانی کی باتیں منع ہے، تو اسی طرح اللہ کے نافرمانی کے کاموں میں پھر سلام دعا نہیں ہوگی۔ سلام کے علاوہ مصافحہ اور معانقہ بھی کیا جاتا ہے۔ مصافحہ کیا ہے؟ مصافحہ کا لفظ صف سے ہے، صف کہتے ہیں ہتھیلی کو، یعنی ہتھیلی سے ہتھیلی ملانا۔ اور اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ جب تک ایک مسلمان کا ہاتھ دوسرے مسلمان کے ہاتھ میں رہتا ہے تو دونوں کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصافحوا یذہب الغل، ایک دوسرے سے مصافحہ کیا کرو، اس سے دلوں کا غل، کینہ جاتا رہے گا۔ یعنی اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے کوئی بیڈ فیلنگ ہے، کوئی ناراضگی ہے، کوئی دل میں ایسے ہی میل ہے دوسرے کے بارے میں، تو کیا کرو، اس سے ہاتھ ملاؤ۔ یہ ایک نفسیاتی حربہ ہے۔ ہر چیز میں اعتدال ضروری ہے، کہ بعض لوگ ہاتھ پکڑتے ہیں تو چھوڑتے ہی نہیں، پھر اس میں بہت مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ دوسرے کو موقع نہیں دیتے۔ تو اس میں ہم میں سے ہر ایک کو اتنی سمجھ بوجھ کا ثبوت ضرور دینا چاہیے کہ موقع محل کی مناسبت سے ہی ہاتھ پکڑے، یا تو دیر تک پکڑے رکھتے ہیں یا پھر اتنے زور سے دباتے ہیں کہ ہڈی پسلی ایک کر دیتے ہیں۔ نہیں ہے یہ زندگی ہماری دنیا کی، مگر یہ کہ ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور نہیں ہلاک کرتا ہم کو مگر زمانہ۔ زمانے کی گردش وقت آتا ہے ختم ہو جاتی ہے، جیسے ہر چیز، موسم بدلتا ہے، رت بدل جاتی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز تبدیل ہوتی جاتی ہے، ایسے ہی کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، یہ تو گردش زمانہ ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ زیادہ تر جو خواہشات نفس کی پیروی پائی جاتی ہے وہ ایسے ہی لوگوں کے اندر، پھر اس کے بعد فرق نہیں رہتا کسی علم والے میں، ایمان والے میں اور بے ایمان میں، اور اس کی پھر کوئی حد نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ جب سے یہ فلسفہ دنیا میں پریویل کیا ہے، دہریت جس کو کہتے، دہریہ پن، کیا ہوتا ہے دہریہ پن؟ کوئی خدا رسول نہیں، کچھ نہیں، کائنات خود سے خود بن گئی۔ اس کے بعد جو حدود ٹوٹی ہیں اور جو فطرت کے نظام میں خلل پڑا ہے، اور یہ انڈسٹریل ریولوشن کے ساتھ یہ چیز آئی ہے۔ اس سے پہلے کیا تھا کہ ایک دین کا کانسیپٹ، خواہ وہ ٹھیک تھا یا غلط تھا، وہ کسی نہ کسی شکل میں موجود رہا، وہ ایک پریولنٹ آئیڈیالوجی نہیں تھا۔ لیکن یہ جو دہریت جب سے عام ہوئی تو اس سے بہیمیت آئی، مین از اے ریشنل اینیمل بن گیا۔ اور اینیمل کا کیا کام ہوتا ہے؟ پھر کھاؤ پیو مزے کرو، جو دل چاہے کرو۔ جانور کے کوئی سونے کا ٹائم ہوتا ہے؟ ان کا بھی شاید ہوتا ہو، لیکن ان کے سونے جاگنے کا کوئی ٹائم نہیں، ان کے کھانے پینے کے کوئی اوقات نہیں، سارا دن چرتے رہتے ہیں۔ کبھی آپ غور کریں گارڈن میں آ کے پرندے بیٹھتے دیکھتے تھے تو سارا وقت کھانے کی تلاش میں۔ میں ایک دن بیٹھ کے کھا رہی تھی، میں دیکھ رہی تھی میں کہہ رہی تھی کہ ان کی نظر کہیں اور جا ہی نہیں رہی سوائے اس کے کہ ان کو کھانے کی چیز یا اپنا بچاؤ کہ ہمیں کوئی کچھ نہ کہے۔ تو یہ ایک بہیمت الانام، تو اس سے یہ بہیمیت ہے۔ لیکن یہ کہ ایک ہوتی ہے انسانیت، ایک انسانیت ہوتی ہے کہ انسان کے دائرے میں عقل سے کام کرنا، اور ایک ہوتا ہے بہیمیت جس میں عقل نام کی کوئی چیز نہیں، صرف خواہش نفس ہے۔ آپ نکاح کرو یا نہ کرو، جہاں چاہو اپنے من کی مرضی پوری کر لو، جس کے ساتھ چاہو رہ لو، جس کو چاہو چھوڑ دو، یعنی کہ فریڈم آف چوائس کا غلط استعمال۔
اللہ نے ہمیں فریڈم آف چوائس اس لیے نہیں دی تھی کہ ہم پھر جو چاہیں کریں اور اس کو ہم اپنے رائٹ اور اپنے حق کی خاطر سب کے رائٹ خراب کریں. مثلا ایک شخص نے کہا نا کہ میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں مسلمان ہو کے, زنا نہیں چھوڑ سکتا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس نے کہا کہ میں سب چیزیں چھوڑ زنا نہیں چھوڑ سکتا, آپ کو اس کی مجھے اجازت دینی پڑے گی. تو آپ نے اسے کچھ نہیں کہا, آپ نے فرمایا اچھا بیٹھو تم, کیا تم چاہو گے کہ تمہاری بہن کے ساتھ کوئی ایسا کرے؟ یہ تو میں نہیں چاہوں گا. تمہاری بیٹی کے ساتھ؟ نہیں یہ بھی نہیں چاہوں. تمہاری ماں کے ساتھ؟ نہیں یہ بھی نہیں چاہوں. تو پھر تم کسی کی ماں اور کسی کی بیوی اور کسی کی بیٹی اور بہن کے ساتھ کیوں کرنا چاہو گے؟ اس کو سمجھ آ گئی. اس نے کہا میں چھوڑتا ہوں یہ بات, میں آج کے بعد زنا نہیں کرتا. سمجھ آ گئی نا بات. آج آپ دیکھیں کہ ہم یعنی ایسی تمام قباحتوں کو حلال کیے ہوئے, جائز کی کیا فریڈم ہے, جو جس کا جو جی چاہے کرے, اور پھر وہی چیز جو اپنے لیے پسند نہ ہو وہ دوسروں کے لیے ہم حلال کر دیں. اسی طرح کھانے کے معاملے میں جو جی چاہو. اب جانوروں کو وہ کھلا دینا جو ان کی فطرت کے خلاف ہے, اس سے کیا ہوا؟ ان کے سائز آپ دیکھیں, ان کے بیہیویئر دیکھیں, جانوروں کے بیہیویئر میں تبدیلی آ گئی, اور ان کو جب ہم کھاتے ہیں تو پھر انسانوں کے بیہیویئر بھی آپ دیکھیں کہ کیا سے کیا. میں دیکھتی ہوں کہ جو ہماری فوڈ ہوتی ہے نا, اس کا ہمارے بیہیویئر میں بہت بڑا اثر ہوتا ہے. جب آپ صحیح کھانا نہیں کھاتے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے اندر ایک بہیمیت پیدا ہوتی ہے. اس بہیمیت کی سیٹسفیکشن کے لیے پھر انسان کیا چاہتا ہے؟ اگر حلال ہے تو حلال پہ بھی زیادتی کرتا ہے, اور حرام ہے تو اس کی تو پھر ہے ہی زیادتی. یعنی ایسی خوراک کھانا کہ جس کے بعد انسان نہ رہے, جانور کے درجے کو پہنچ جائے, تو اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ انسانوں کے تعلقات کتنے ایک ہسبینڈ وائف کے تعلقات متاثر ہوتے, اور پھر اس سے جو ڈس سیٹسفیکشن ہوگی اور اس کے جو اثرات ہوں گے اور اس کے جو نتائج ہوں گے بہت دور تک چلے جائیں گے. تو کسی بھی چیز کے اندر کوئی لمٹ باقی ہی نہیں رہی. اب دیکھیں ایک وقت تھا نا, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے جو گھروں میں عام طور پر رکھ رکھا ہوتا تھا, یہ کھانا ہے, یہ نہیں کھانا, اتنا کھانا ہے, یہ نہیں پکے گا, یہ نہیں دیا جائے گا, یہ ٹھیک نہیں ہے. تو سوچتی یہ کیا ہر بات میں رکاوٹ. اب سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی یہ بہت بڑی حکمت تھی اس میں. آپ دیکھیے کہ جو عزتیں محفوظ نہیں, گھروں میں لڑائیاں ہیں, ہسبینڈ وائف کے تعلقات میں خرابی ہے, لمٹ سے باہر نکلے ہوئے ہیں لوگ, نگاہوں کی حفاظت نہیں. یہ خرابیاں کہاں سے ساری شروع؟ یہ اعتدال کے خراب ہونے سے, اعتدال کے بگڑنے سے. نہ ہم نے اپنی عقل سے کام لیا, نہ کوئی سینسز سے کام لیا, نہ وہ روایات جو ایک تجربے سے ثابت شدہ تھیں کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا نہیں, ان کو بھی پامال کیا, دین اخلاق کو بھی پامال کیا. نتیجہ کیا ہے؟ دن بدن فساد بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. ہر دوسری جگہ لڑائیاں ہیں, فساد ہیں, تعلقات کا بگاڑ ہے, عورت اپنے دائرے سے باہر ہے, مرد اپنے دائرے سے باہر ہے. سکون کہاں گیا؟ کتنے گھرانوں میں ڈیورسز ہیں, کتنے گھرانوں کے اندر بچوں کے پاس ماں باپ نہیں ہے یا سنگل پیرنٹس. فساد جو ہے وہ اپنی آخری درجے کو پہنچا ہوا ہے نا. یعنی شاید دنیا میں اس درجے کا بگاڑ کبھی ہوا ہو جس درجے کا اس دور میں ہم نے اس بہیمیت کی وجہ سے اور اس دہریت کی وجہ سے ہم نتیجہ پائے کہ جب انسان خدا کو ایک طرف رکھ دے اور کہے کہ موت زندگی بھی ہماری مرضی کی ہے, وما یہلکنا الا الدہر, بس یہ گردش زمانہ ہے, وما لہم بذالک من علم, نہیں ہے ان کے پاس اس بات کا کوئی علم. کیا دلیل ہے ان کے پاس, کیا ثبوت ہے؟ انہم الا یظنون, نہیں وہ مگر گمان سے کام لیتے ہیں. یہ بس ان کے خیالات ہیں, خود ساختہ تھیریز ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں. اب دیکھیں کہ کس زور شور سے دھڑلے سے اس کو پروو کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ نہ کوئی خدا ہے اور نہ کوئی اس کائنات کا مالک ہے, اور یہ سب کچھ خود ہی چل رہا ہے. آیت الکرسی دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف ہے کہ کون ہے اللہ, کون ہے خالق, کون ہے رب, کون ہے مالک, کون ہے عبادت کے لائق, اور وہ ایک ہے, اکیلا. اللہ لا الہ الا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ الحی اور القیوم ہے, اس لیے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ہے, اس لیے کہ لہو ما فی السماوات وما فی الارض ہے, اور آسمانوں کے علاوہ زمین, چلے آسمان تو ہماری پہنچ سے باہر ہے, لیکن زمین کا حال کیا ہے؟ زمین تو ہمارے پاؤں کے نیچے ہے, اور عمریں گزر گئی لوگوں کو زمین پہ چلتے, سوتے, کھاتے, پیتے, بیٹھتے, اس کو ایکسپلور کرتے, لیکن ابھی بھی زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا انسانوں نے نہیں جانا. صرف اس پہ چلنے والے جانوروں کی قسمیں بھی ساری نہیں دیکھی انسان, اور سمندروں کے اندر جو کچھ ہے وہ تو ابھی بہت ہی دور کی بات ہے. ہر کچھ دن کے بعد ایک نیا کلپ آ جاتا ہے کہ یہ نئی ڈسکوری ہوئی ہے اور یہ نئی مخلوق ہے, یہ فلاں جگہ پر سمندر میں یہ جانور پائے جاتے ہیں. ہم نہیں جانتے کہ کیا کچھ ہے, لیکن یہ سب اسی کی ملکیت ہے. کسی خاص ٹیریٹری میں کسی خاص حکومت کے تحت اس کا انتظام نہیں آتا, وہ نہیں ان کو کھلاتے, وہ ان کا بندوبست نہیں کرتے. ان سب کو پیدا کرنے والا, ان کو پالنے والا, ان کو کھلانے والا, ان کا نظام سنبھالنے والا وہ وہی ہے, اور اسی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں, اور سب کو اسی کی عبادت کرنی چاہیے, اور اس کی عبادت میں کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا, کیونکہ کوئی اور ایسی صفات رکھتا ہی نہیں. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے پھر جو سفارش کرے اس کے پاس مگر اسی کے اذن کے ساتھ, اسی کی اجازت سے.
یعنی وہ رب ایسا ہے کہ جو صرف اس دنیا کا نہیں آخرت کا بھی مالک ہے. لہذا آخرت میں جب انسانوں کا انجام سامنے آئے گا، ان کے درمیان فیصلہ کرے گا مالک یوم الدین، تو اس وقت کوئی آگے بڑھ کر اللہ کے فیصلے کو بدل نہ سکے گا، کوئی سفارش نہ کر سکے گا مگر وہی جس کو اللہ اجازت دے. تو سفارش ہے تو صحیح، شفاعت برحق ہے، لیکن کافر کے حق میں شفاعت نہ ہوگی. مومن کے حق میں شفاعت ہو سکتی ہے، کبیرہ گناہ ہے اور غلط کام کیے ہیں ان کے لیے شفاعت ہوگی، لیکن کس کے بعد ہوگی؟ اللہ کے اذن کے بعد. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ الملک یومئذ للہ، بادشاہت اور حکومت اور فیصلے کا اختیار سارے کا سارا اللہ کے پاس ہے. وہی اصل مالک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہی عبادت کے لائق ہے، اور اس لیے کہ وہ عبادت کے لائق ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے. کن کے؟ لوگوں کے. اور آگے سے مراد کیا ہے؟ پریزنٹ اینڈ فیوچر. وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے، کیا؟ پاسٹ. اور فزیکلی بھی آپ دیکھیں، جو ہمارے سامنے ہے اس کو ہم ایک لمٹ تک دیکھ سکتے ہیں. مثلا اس وقت میرے سامنے آپ لوگ بیٹھے ہوئے، پھر دیوار آ جاتی ہے آگے، دیوار کے پار کیا مجھے نہیں معلوم، لیکن اللہ کے لیے ایسی کوئی مشکل نہیں. اس کو پتا ہے کہ میرے سامنے کیا کیا ہے اور دیوار کے پیچھے بھی کیا ہے. میرے پیچھے کیا مجھے نہیں معلوم، مثلا ہاں یہ ہے کہ دیوار ہے ایک، اور دیوار کے پیچھے کیا ہے، اب کون گزر رہا ہے وہاں سے یا نہیں گزر رہا ہے، یا خالی ہے وہ جگہ، اور اس سے پار اور اس کے پیچھے نہیں پتا. لیکن اللہ کو سب معلوم ہے. اور نہ صرف یہ کہ جگہ، بلکہ ٹائم کے اعتبار سے بھی، ظرف مکان اور زمان دونوں کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے بھی سب اللہ کو پتا ہے ہمارے سامنے کیا اور پیچھے کیا، اور زمانے کے اعتبار سے بھی اللہ ہی کو بس پتا ہے کہ ہمارے فیوچر میں کیا لکھا ہے اس نے ہمارے لیے، اور ہمارے ماضی میں کیا گزرا، کل کیا کیا تھا، پرسوں کیا کیا تھا، ایک ہفتہ پہلے، ایک سال پہلے، آج کے دن کیا کیا تھا، ہمیں نہیں یاد، ہمیں نہیں معلوم. ہم اپنا کیا ہوا، کہا ہوا، لکھا ہوا خود بھول جاتے ہیں، وہ نہیں بھولتا. لہذا جس کا علم اتنا زیادہ ہو وہی عبادت کے لائق ہو سکتا ہے. کوئی اور اللہ کے اس علم میں شریک نہیں. کوئی دوسرا انسان، کوئی دوسرا جن اور ملائکہ میں سے کوئی بھی یہ صلاحیت نہیں رکھتا. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور نہ اس کے علم میں سے وہ کسی چیز کا احاطہ کر سکتے مگر جتنا وہ خود چاہے. یعنی اس کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، ہر چیز جانتا ہے وہ، اور کوئی اور اس کے علم کو نہیں جانتا. کوئی اور اس کے علم میں سے کچھ نہیں لے سکتا مگر جتنا اللہ خود دینا چاہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اگرچہ اللہ کے نبی تھے لیکن سیکھنے کا بہت شوق رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا اور کہنے لگے کہ میں مدتوں چلتا رہوں گا جب تک کہ میں ان کو پا نہ لوں. اور پھر وہ بہرحال ان کو پا لیے. جب وہ ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا چلو کشتی پہ سوار ہو کے چلتے ہیں کہیں اور سیکھنے کے لیے. تو ان کے ساتھ وہ ٹریول کرتے ہیں. جو وہ کشتی پہ بیٹھتے ہیں تو ایک چڑیا آتی ہے جو سمندر میں سے ایک قطرہ پانی لیتی. تو خضر علیہ السلام کہتے کہ دیکھو میرا اور تمہارا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں جتنا سمندر کے مقابلے میں اس چڑیا کی چونچ میں قطرہ ہے. تو بات یہ کہ اللہ کے علم کا تو کوئی احاطہ کر ہی نہیں سکتا. علم ایک قوت ہوتی اور اللہ کا علم ہر چیز سے زیادہ ہے. اور کرسی کے مقابلے میں جو عرش ہے وہ کتنا بڑا ہے. جیسے اس صحرا میں ایک مندری تھی. یعنی اب آپ اس نسبت کو یوں قائم کر سکتے ہیں کہ ساتوں آسمان اور زمین کرسی کے مقابلے میں کتنے، جیسے صحرا میں پڑی ہوئی ایک رنگ، اور کرسی عرش کے مقابلے میں کتنی ہے، جیسے صحرا میں پڑی ہوئی رنگ. تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے. ہمیں اس کی کیفیت نہیں معلوم، لیکن یہ صرف ایک مثال سے سمجھائی گئی بات کہ اس کی عظمت اور اس کی وسعت کا تم اندازہ کر ہی نہیں سکتے کہ وہ کتنا بڑا ہے. وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور نہیں اس کو تھکاتی ان دونوں کی حفاظت. کس کی؟ آسمان و زمین کی. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، بس اس کو پہچاننے کے لیے دو لفظ یاد رکھو کہ وہ کیا ہے. العلی، العظیم، بہت بلند، بہت ہی عظمت والا ہے. بس اس کے لیے بڑائی ہی بڑائی ہے. اس کا تصور آتے ہوئے کیا ذہن میں آئے کہ وہ بہت ہی بڑا ہے، ہر چیز سے بڑا ہے. اور اسی کا اظہار ہم کرتے ہیں کب؟ ہر نماز کے اندر اٹھتے بیٹھتے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو یہ ہے دراصل وہ بڑی آیت جو اللہ کا تعارف کراتی ہے اور اللہ کے ہی معبود ہونے پر دلائل دیتی ہے. یعنی اس ایک آیت کے اندر بہت ساری چیزیں بیان ہوئی، اور سب سے بڑی چیز کیا کہ اللہ بہت بڑا ہے، اسے بڑا سمجھو، اور وہی عبادت کے لائق ہے، کسی اور کو اس کے ساتھ شریک. قرآن مجید میں کامیاب لوگوں کی جو صفات بیان کی گئی ہیں ان میں سے ایک صفت یہ بھی ہے
قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. یقیناً کامیاب ہو گئے، کوئی شک نہیں اس میں کہ کامیابی ہو گئے. کون؟ وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں اور وہ جو لغو سے پرہیز کرتے ہیں. تو ہمیں لغو باتوں سے پرہیز کرنا ہے تاکہ ہم کامیاب انسان بن سکیں. یعنی کم گوئی اچھے اخلاق کی علامت، کم بات کرنا، مختصر بات کرنا، تھوڑی بات کرنا. قرآن مجید میں آتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ. تو اس سے پتہ چلتا ہے نہ صرف یہ کہ خود لغو بات نہ کرنا بلکہ دوسرے کی بات بھی نہ سننا، لغو سے اعراض برتنا، اس میں دلچسپی نہ لینا. بعض اوقات ہم خود فضول باتیں نہیں کر رہے ہوتے لیکن اگر کوئی کر رہا ہو تو ہم اس کی باتیں سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. کیسے؟ کہاں؟ ضروری نہیں وہ ہمارے پاس ہو. جی ٹاک شوز کے سامنے بیٹھ کے بس دوسروں کی باتیں سنتے چلے جانا اور ہمیں پتہ بھی چل رہا ہوتا ہے کہ ان باتوں کے اندر کوئی جان نہیں، کوئی حقیقت نہیں، صرف بولنے کا سٹائل ایسا ہے کہ جو مروب کیے ہوئے ہے اور انسان سنتا چلا جاتا ہے. اور پھر وہ باتیں بھی کیا ہوتی ہیں، ایک ہی بات ہر تھوڑی دیر بعد پھر ریپیٹ کرتے، پھر 1 منٹ گزرتا پھر وہی ریپیٹ کرتے، پھر وہی ریپیٹ کرتے. اگر انسان اس وقت اپنے آپ سے پوچھے کہ میرے نفع مند علم میں کتنا اضافہ ہوا تو کیا جواب ہے اس کے پاس؟ کچھ بھی نہیں. اور لاکھوں کروڑوں لوگ اس ٹریپ میں آئے ہوئے ہیں اور اس سے باہر نہیں نکل سکتے. وہ اپنی تنہائی، وہ اپنی بوریت، وہ اپنی بہت سی پریشانیوں کا حل اس میں سمجھتے ہیں کہ وہ طرح طرح کی باتیں سنتے رہے، دوسروں سے یک طرفہ باتیں سنتے رہے. کسی کی بھی بات سننے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لیجئے کہ اس کی بات کا کانٹینٹ کیا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے. اگر اس میں کوئی نفع مند چیز نہیں تو اس کو سٹاپ کر دیجئے کہ مجھے یہ نہیں سننا. اگر کچھ لوگ بیٹھ کر ایسے ہی فضول باتیں کر رہے ہیں تو اس مجلس سے اٹھ جائیے کیونکہ آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہے. زندگی بہت قیمتی چیز ہے. اور بے جا تبصروں سے بچے، ہر چیز پہ کمنٹ نہیں کرنا. دوبارہ سنا دو، السلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے اذا دخل احدکم علی اخیہ المسلم فاطعمہ من طعامہ فلیأکل ولا یسألہ عنہ وان سقاہ من شرابہ فلیشرب من شرابہ ولا یسألہ عنہ. جب تم میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی کے پاس داخل ہو پھر وہ اسے اپنے کھانے میں سے کھلائے تو وہ کھا لے اور اس کے بارے میں سوال نہ کرے، اور اگر وہ اسے اپنے مشروب میں سے کچھ پلائے تو اسے چاہیے کہ پی لے اور اس کے بارے میں سوال نہ کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ جب آپ کو کوئی کھانا پسند نہیں آتا تھا تو خاموشی سے ہاتھ کھینچ لیتے اور اس کا عیب نہیں نکالتے تھے. مرغوب ہوتا تو کھا لیتے، نہ ہوتا تو چھوڑ دیتے. عیب نکالنے میں کیا چیزیں شامل ہوتی؟ نمک کم ہے، نمک زیادہ ہے، گوشت کچا ہے، گوشت بھنا ہوا نہیں ہے، پیاز کم ہے، پیاز زیادہ ہے، تیل زیادہ ہے، تیل کم ہے، مرچ زیادہ ہے، مرچ کم ہے. کیا یہ میری ساری گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ کھانے کے بارے میں کچھ بھی کمنٹ نہ کرے انسان، نہ منفی نہ مثبت؟ کیا کرے؟ یعنی یہ کہہ سکتے ہیں الحمدللہ کھانا بہت اچھا ہے. اصلاح کرنی تو بتائیں کہ اس میں نمک زیادہ کر دیا جائے یا کم. دیکھیے ایک ہوتا ہے اصلاح کے لیے بتانا کہ اس میں نمک زیادہ ہے یا کم ہے یا کس زیادہ کر دیا جائے، اور ایک ہے صرف بات برائے بات یعنی نخرے کرتے رہنا اور کچھ نہ کچھ اس میں سے نکالتے رہنا. اگر کوئی شخص بیمار ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو اگر نمک کم کھانا ہے تو وہ تو بتائے گا نا، کہ ہر وقت وہ وہی کھاتا رہے گا کہ مجھے بولنا نہیں ہے کہ نمک زیادہ ہے کیونکہ منع کیا گیا بولنے سے. یہ مطلب نہیں ہے اس کا. تو اصلاح کے لیے بتا دینا چاہیے لیکن بتانے کا انداز اچھا ہونا چاہیے، اس وقت غضبناک نہیں ہونا چاہیے. اگر آلٹرنیٹ کوئی ہے تو وہ طلب کر لینا چاہیے. یعنی اگر ایک کے بجائے 2 سالن ہے تو جس میں آپ کا نمک کم ہے وہ کھا لے. اور اچھا کھانا بنا ہو تو تعریف ضرور کرنی چاہیے کہ بہت اچھا بنا ہوا الحمدللہ. اور دعا دینی چاہیے جو اکثر ہم نہیں دیتے. جب کوئی کھانا پکا کر لائے، چاہے آپ کا سرونٹ ہی کیوں نہ ہو یا شوہر کما کے لائے ہیں، تو کھانے کے بعد ایک دعا تو ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین وکم اللہ موبی اللہ وکم اللہ کافی اللہ. اچھا ایک دعا یہ بھی ہے اللہم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا وبارک لہم فیما رزقتہم. اللہم اطعم، اے اللہ کھلا، من اطعمنا جس نے ہمیں کھلایا، واسقی اور پلا اس کو جس نے من سقانا ہمیں پلایا، وبارک لہم اور انہیں برکت عطا کر، فیما رزقتہم اس میں جو تو نے انہیں رزق عطا کر رکھا ہے. یعنی خاص طور پر اگر کوئی بھی شخص آپ کو کچھ بھیجے پکا کر تو سامنے نہ بھی ہو وہ پھر بھی کھا کر اس کے لیے دعا کرے
غائبانہ طور پر بھی اس کو دعا دیں کہ اللہ جس نے ہمارے لیے کھانے کا بندوبست کیا، جس نے ہمیں کھلایا، جس نے ہمیں پلایا، تو بھی اسے کھلا پلا، اور جو تو نے انہیں رزق دیا اس میں برکت دے دے. یہ ہے کرنے کا کام. لیکن یہ دعا کتنے لوگوں کو آتی ہے؟ چند ہاتھ کھڑے ہیں صرف، سب کو نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ ہم غیر ضروری کام جب کرتے ہیں تو اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو کرنے کے کام ہیں وہ ہمیں نہیں آتے، وہ بھول جاتے ہیں، وہ دعائیں نہیں آتی پھر ہمیں، کیونکہ ہم اتنا اور چیزوں میں بولنے میں انرجی لگا دیتے ہیں کہ جو بولنا چاہیے وہ سیکھنے کا وقت نہیں ہوتا، پھر وہاں آ کے ذہن کند ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرسرا اور کثرت کلام سے روکا ہے. آپ نے فرمایا یقیناً قیامت کے دن تم میں سب سے زیادہ مجھے محبوب اور مجلس میں میرے قریب وہ شخص ہوگا جو اچھے اخلاق والا ہوگا، اور یقیناً قیامت کے دن تم میں سب سے زیادہ مجھے ناپسندیدہ اور مجلس میں مجھ سے دور بہت زیادہ باتیں کرنے والے، بغیر احتیاط کے ہر قسم کی باتیں کرنے والے اور تکبر کرنے والے ہوں گے. لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول، سرسارون اور متشدقون کو تو ہم جانتے ہیں، لیکن یہ متفحقون کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تکبر کرنے والے، اور المتشدق وہ ہے جو بغیر احتیاط کے ہر قسم کی باتیں کرتا ہے، فصیح، عظیم اور دوسروں پر بڑا بنتا ہے، اور یہی معنی المتفحق کا بھی ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سرسرا اور کثرت کلام سے تو روکا گیا ہے، کیونکہ یہ قیامت کے دن انسان کی مجلس کو متعین کرنے کا بھی باعث ہوگا. جو بہت باطونی لوگ ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دور بٹھائے جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو ایسا کرنا ناپسند ہے. اور اس میں صرف باتیں زیادہ کرنا نہیں بلکہ منہ پھلا کے باتیں کرنا، شدق کہتے ہیں نا واچھوں کو. تو متشدق یعنی چہرے کا بھی اتار چڑھاؤ بیچ میں شامل ہو جاتا ہے، یعنی بناوٹی اور مصنوعی آوازیں نکال نکال کے باتیں کرنا، اور بہت فصاحت کا اظہار کرنا، بلا سوچے سمجھے اور بغیر احتیاط کے بولنا، اور تکبر کرنا. صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص طور پر متفحق کا معنی پوچھا تو آپ نے کیا فرمایا؟ اس کا مطلب ہے تکبر. اگر غور کیا جائے تو زیادہ باتیں کرنے والا دراصل اپنی بڑائی جتانا چاہتا ہے، تعاظماً و تفاصحاً. یعنی لوگ ہر قسم کی ملی جلی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ کوئی جھوٹی، کوئی سچی، کوئی اس کی، کوئی کیل و کال. مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ کسی مجلس کے اندر سب لوگ ان کی طرف متوجہ ہو جائیں. دوسروں کے مقابلے میں جیتنے کا شوق، مجلس جیتنے کا شوق، محفل پہ چھا جانے کا شوق، اپنے آپ کو کچھ ظاہر کرنا، کچھ جتانا، کچھ بتانا کہ میں بڑی چیز ہوں، تعاظم، اپنی بڑائی کے اظہار کا شوق. ہر شعبے میں نالج ہے مجھے. یعنی کچھ لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ ہر علم کے بارے میں بڑی بڑی کچھ ٹرمینالوجی یاد کر لیتے ہیں، پھر دوسروں سے گفتگو کرتے وقت چند ٹرمز بول کر دوسروں پہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ جیسے ہم اس فن کے ماہر ہیں. خود کو یونیک ظاہر کرنا. بیسیکلی اٹینشن سیکر ہوتے ہیں ایسے لوگ. بہت بولنے والے دراصل سب کی توجہ چاہتے ہوتے ہیں، احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں. وہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ گویا وہ بہت بڑا عالم ہے، اور اس سے زیادہ کوئی شعر و شاعری نہیں جانتا، اس سے زیادہ کوئی ادب میں ماہر نہیں، اور علم دین میں حالانکہ اس کو نہ صحیح عربی پڑھنی آتی ہے، نہ صحیح آیت پڑھنی آتی ہے، نہ اس کا مفہوم پوری طرح آتا ہے، اور آیتوں کو وہ ایسی جگہ پر کوٹ کر دیتا ہے جو اس کا معنی بنتا ہی نہیں، وہاں اس سے دلیل لی نہیں جا سکتی، لیکن وہ کہتا ہے کہ کسی اور نے نہیں کہا تو میں نے کہا تو یہ میرا اجتہاد ہے. تو یہ بھی سراسر جہالت کی علامت ہے. تو کن کن باتوں سے روکا گیا ہے؟ تشدق سے روکا گیا ہے. تشدق کیا ہوتا ہے؟ تیز تیز باتیں کرنا، گال پھلا پھلا کے باتیں کرنا، کینچی کی طرح چلتی ہوئی زبان. یاد رکھیے قرآن مجید میں تیز بولنے والے اور کینچی کی طرح چلتی ہوئی زبانیں استعمال کرنے والے کون ہیں؟ کن کی طرف اشارہ ہے؟ کچھ یاد ہے؟ سلقوکم بألسنۃ حداد، تو بد زبانی کرتے ہیں تم پر تیز زبانوں کے ساتھ. یہ منافقین کی علامت بتائی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ ڈر اس منافق کا ہے جو زبان آور ہوتا ہے، جو بولتا بہت ہے، کیونکہ وہ زبان دانی کے ذریعے اپنی منافقت کو چھپاتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اپنی منافقت چھپاتا ہے باتیں کر کر کے.
عموماً لوگ باطونی پن کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں اپنے عیب چھپانے کے لیے، اپنی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے، اور کسی کو بولنے کا موقع نہیں دیتے۔ اس سے پہلے کہ کوئی انہیں کچھ کہے، وہ خود سے ہی ان پر کچھ باتیں ایسی کر دیتے ہیں کہ دوسرا بولنے کے لائق نہ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی سے غصے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی سے غصے ہوتا ہے جو ناحق زبان آور ہو، بہت باتیں بنائے، اپنی زبان کو ایسے چلائے جیسے گائے چلاتی ہے، لپیٹ لپیٹ کے گھاس کھاتی۔ کبھی کسی نے گائے کو زبان چلاتے دیکھا؟ جگالی کرتے دیکھا؟ کبھی مشاہدہ کیجئے، گائے کس طرح چارہ اٹھاتی ہے، کیسے اٹھاتی ہے؟ زبان نکال کے اور ہونٹوں کے ذریعے اس کو لپیٹ لیتی، یعنی ایسے لیتی جاتی لیتی جاتی لیتی جاتی۔ تو لچھے دار باتیں کرنا اور کرتے چلے جانا اور بہت زیادہ بولنا اور دوسرے کو بولنے نہ دینا اور دوسروں کو بول بول کے تنگ کر دینا، یہ سب چیزیں جو ہیں ناپسندیدہ ہیں۔ بہت فاسٹ بولنا بھی ناپسندیدہ ہے، اس کو تھوڑا سلو کرنا چاہیے، لیکن بہت فاسٹ میں فاسٹ بھی ہو، آواز بھی اونچی ہو جائے اور پھر لا یعنی بھی ہو، ناحق باتیں بھی ہوں، تو یہ ساری ایک کے بعد ایک جو ہے کٹھی ہو کے انسان کی پرسنالٹی کو عیبدار کرتی ہے، حتیٰ کہ منافقت سے تشبیہ دی گئی۔ ہمیں صرف وہ پہنچانا چاہیے جو ہمیں یاد ہو، یا پہنچانے سے پہلے یاد کر لینا چاہیے اس کو، صرف اتنی بات دینی چاہیے، اپنے پاس سے گھڑنی نہیں چاہیے باتیں، یہ مکس اپ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ سرسرا میں پہلے چیز جو پڑھی تھی ہم نے تخلیط تھی۔ تخلیط کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خلط ملط کرنا، یعنی مکس اپ کر دینا باتوں کو، کوئی بات کہیں کی کوئی کہیں کی لگا کے کچھ سے کچھ بنا کے پیش کر دینا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور کس چیز سے روکا گیا ہے؟ تکبر، ایروگنس، یہ جو موڑ توڑ کے باتیں کرنا ہے، اور یہ تخلیط کی ابھی جو بات ہوئی، یہ انتہا درجے کی بری عادت ہے۔ کسی نے کہا کچھ، اس کو پوری طرح سنا نہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اس کی ایک بات اٹھا لی، دو اپنے دل سے ملا لی اور مس انٹرپریٹ کر کے کسی اور کو کچھ سے کچھ بتائی۔ بعض اوقات ایک شخص آرام سے بات کر رہا ہوتا ہے، لیکن کنوے کرنے والا کیسے کنوے کر رہا ہوتا ہے؟ مبالغے کے ساتھ، شدت کے ساتھ، تو وہ صحیح ریپرزینٹیشن تو نہیں ہوتی۔ بعض اوقات ایک شخص بہت سمپل لہجے میں ایک بات بتاتا ہے، جاؤ میری طرف سے یہ بات، بس اب بچوں میں ہی آپ دیکھیں، ماں اپنے بچے سے کہتی ہے جاؤ بیٹا ابا کو کہو کہ ناشتہ کر لیں۔ اب بچے کا کیا کام ہے کہ جس ٹون میں، جتنے الفاظ میں جو کہا گیا ہے وہی جا کے پہنچائے۔ اگر وہ ایسا نہ کرے اور جا کے ابا اماں کہتی ہیں ناشتہ کریں، کیا ہوگا نتیجہ؟ لفظ لکھنے میں وہی ہیں، فتنہ پھیلے گا یا نہیں؟ یہ گفتگو کی دہشت گردی ہے، یہ باتوں کی دہشت گردی ہے، یعنی ڈرانے کے انداز میں بات کرنا، خوف دلانے کے انداز میں بات کو بدل کے کچھ سے کچھ کر دینا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ یعنی ایک شخص نے ایک اچھے انداز میں، مثبت انداز میں بات کی، پہنچانے والے نے منفی انداز میں پہنچائی، اپنے دل کا جو گرج تھا یا حسد تھا وہ بھی شامل کر لیا۔ یہ توڑ موڑ کے باتیں کرنا، یہ بھی اسی میں آ جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو ایسا کرے اس کا انجام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کو اور ایسے شخص کو پسند نہیں کرتے جو اپنی زبانوں کو لوگوں کے لیے مروڑتے ہیں، جس طرح گائے چراگاہ میں اپنی زبان مروڑتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے چہروں اور زبانوں کو آگ میں مروڑے گا۔ توڑ موڑ کے باتیں کرنے والے، بات کو کچھ سے کچھ بنا دینے والے، قیامت کے دن اللہ کے غضب کا شکار ہوں گے۔ چلیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میت کے مال کو جو وارثوں کی طرف منتقل ہوتا ہے میراث اور ارث کہتے ہیں۔ اس کو ترکہ بھی کہا جاتا ہے۔ ترکہ کا لفظ ترکہ سے ہے، جس کا معنی ہے چھوڑ جانا۔ مال متروکہ کا کیا معنی ہے؟ کہ ایک شخص جو خود مر گیا اور اپنے پیچھے مال چھوڑ گیا، چھوڑا ہوا مال۔ مال متروکہ کا معنی چھوڑا ہوا مال،
یعنی مرنے کے بعد دنیا میں چھوڑا ہوا۔ وراثت کی تقسیم کے علم کو اسلام میں علم الفرائض اور علم المیراث کہا جاتا ہے، یعنی یہ علم جاننا بھی ضروری ہے اور فرض کی حد تک ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم الفرائض اور قرآن خود سیکھو اور اوروں کو سکھلاؤ، اس لیے کہ میں وفات پانے والا ہوں۔ یعنی اس علم کا درجہ کس کے برابر رکھا؟ قرآن کے سیکھنے اور سکھانے کے برابر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم 3 ہیں، ان کے سوا جو کچھ ہے وہ زائد ہے۔ نمبر 1 آیات محکمات کا علم، نمبر 2 سنت قائمہ، اور نمبر 3 انصاف کے ساتھ ورثے کی تقسیم۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام میں محض اخلاقیات پر ہی زور نہیں، صرف یہ نہیں کہا نماز پڑھو، اچھی طرح بات کرو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ حقوق کی ادائیگی پر بھی بہت زور دیا گیا۔ تو گویا علم المیراث یا علم الفرائض کا سیکھنا فرض کفایہ ہے۔ اگر مسلمانوں کے کسی گروہ میں چند لوگ اس علم کی تفصیلات سیکھ لیتے ہیں تو باقی بھی گناہگار نہیں ہوں گے، باقیوں کی ذمہ داری بھی پوری ہو جائے گی، اور اگر کوئی نہیں سیکھتا تو سب اجتماعی طور پر گناہگار ہوں گے۔ اس لیے کچھ لوگوں کو اس کا ماہر بہرحال ہونا چاہیے۔ تیسری بات یہ کہ میراث میں صرف مردوں کا حصہ نہیں ہوتا، خواتین بھی اس کی حقدار ہوتی ہیں۔ چوتھی بات یہ کہ کتاب و سنت میں جن وارثوں کے حصے مقرر کر دیے گئے ہیں ان کو ذوی الفروض کہتے ہیں۔ ذوی الفروض کی ادائیگی کے بعد جو حصے بچ جاتے ہیں وہ اسبہ کو ملتے ہیں۔ عین صاد بے ہے۔ اسبہ میت کے قریب ترین رشتہ دار مرد کو کہتے ہیں، جیسے چچا کے بیٹے وغیرہ۔ تقسیم کے وقت سب سے پہلے اسبہ اولاد سے دیکھا جائے گا، پھر اوپر کی طرف سے، پھر چچاؤں میں سے، پھر ان کے بیٹوں میں سے۔ وراثت زندگی میں تقسیم نہیں ہوتی، وراثت مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے، اس لیے اس کو ترکہ بھی کہتے ہیں نا، ترکہ کا مطلب چھوڑی ہوئی چیز۔ پھر یہ کہ جس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہو اس کی موت کے وقت تمام ورثاء کا زندہ ہونا ضروری ہے۔ مرے ہوئے شخص کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیا جاتا، یا پھر اس کی اولاد کو۔ وارث کا اگر میت کے فوراً بعد یا کچھ عرصے بعد انتقال ہو جائے تو بھی وہ وراثت کا حقدار ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ مثلا باپ سویرے فوت ہوا اور بیٹا شام کو ہو گیا، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا، آپ کو معلوم ہے بعض اوقات ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں تو یہاں تک دیکھا جاتا ہے کہ پہلے کون گیا اور بعد میں کون گیا، کیونکہ اگر وہ باپ بیٹا ہو مثلا تو ایک دوسرے کا پھر حصہ دار ان کو بننا ہے ان کے مال میں سے، کیونکہ اگر ایک شخص کی وفات کے بعد دوسرا فوت ہوتا ہے تو بعد میں فوت ہونے والا پہلے کا وارث بن جاتا ہے، اور پھر اگرچہ وہ بھی فوت ہو جائے لیکن اس کے حصے کا مال پھر اس کے آگے اولاد وغیرہ میں تقسیم ہو جائے گا۔ میراث ہر حال میں تقسیم ہونی چاہیے، خواہ کم ہو یا زیادہ ہو۔ وراثت کا قانون ہر قسم کے اموال پہ لاگو ہوگا، خواہ موویبل پراپرٹی ہو یا اموویبل، منقولہ جائیداد ہو یا غیر منقولہ جائیداد۔ پھر اسی طرح تمام جائیداد، سارا مال، ساز و سامان، سب کچھ تقسیم ہوگا، کچھ بھی باقی نہ رکھا جائے گا، چمچ پلیٹیں تک تقسیم ہوں گی۔ وراثت مرنے کے فوراً بعد تقسیم ہونی چاہیے، سوائے ایک صورت کے جب میت کی بیوی کے بچہ پیدا ہونے کا انتظار کیا جائے، یعنی اگر ایک بچہ جو ابھی پیدا نہیں ہوا تو ابھی ڈٹرمن نہیں کیا جا سکتا نا لڑکی ہے یا لڑکا، پھر اس سے حصوں میں تبدیلی ہو جائے گی، اس لیے اس میں انتظار ہو سکتا ہے۔ ایک وارث دوسرے وارث سے اس کا حصہ خرید سکتا ہے۔ جو شخص وراثت کی تقسیم اللہ کے مقرر کیے ہوئے حصوں کے مطابق نہیں کرے گا وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہے گا اور اسے رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ پھر وراثت کی تقسیم کا ایک اہم اصول یہ ہے کہ مال تمام حقداروں کو ملے تاکہ مال گردش کرے اور کسی ضرورت مند کی ضرورت کے مد نظر صرف ایک فرد کے پاس نہ رہے۔ بعضوں کا تقسیم اس لیے نہیں کرتے کہ مکان کرائے پر ہے، ابھی بچے پڑھ رہے ہیں، اس میں سے فلاں کو ملے، بیوہ کے پاس سر چھپانے کا ٹھکانہ نہیں اس لیے وہ اسی مکان میں رہتی رہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لے پالک بچوں یعنی اڈاپٹڈ چائلڈ کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، ہاں وصیت کی جا سکتی ہے اس کے لیے، وہ وارث نہیں بن سکتا، یا زندگی میں آپ اس کو ہبہ کر دیں کچھ۔ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا، خواہ تھوڑا ہو یا بہت، اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے، نصیبا مفروضا۔ یہ حصہ انسانوں کا مقرر کردہ نہیں، اللہ کا مقرر کردہ ہے، اور اس کے لیے بھی لفظ مفروضا آیا ہے، فرض کیا گیا، یعنی اس حصے کی ادائیگی فرائض میں سے ہے، تمہاری اپنی مرضی کی بات نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہاں پر
انسانوں کے حقوق میں سے ایک بہت اہم حق کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا تعلق ہے، اللہ کی بندگی کرنے کا تعلق ہے، تو دنیا کے تمام مذاہب میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کی تعلیم بھی سب دیتے ہیں، لیکن وہ اچھا سلوک کس طرح کرو، انسانوں کے حقوق کیا ہیں، کس کا حق کتنا ہے، اس کی تفصیلات نہیں ملتی۔ لیکن اسلام اس لحاظ سے دیگر مذاہب اور ادیان سے ممتاز ہے کہ اس میں حقوق العباد کی ادائیگی اور اس میں خاص طور پر مال متروک یعنی وراثت کے حق کی ادائیگی، اس کی تاکید اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی۔ اس معاملے میں نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا اور نہ ہی امت کے کسی اور فرد کو، بلکہ یہ میزان اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی اور ہر ایک کے حصے خود مقرر کر دیے، اور پھر نہ صرف یہ کہ حصے مقرر کیے بلکہ ان کی ادائیگی پر بھی زور دیا، اور یہ کہہ کر کہ نصیبا مفروضا، یہ ایک حصہ ہے جو فرض کیا گیا ہے، طے شدہ ہے۔ اس معاملے میں یہ یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص دنیا میں کسی انسان کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے، غفلت برتتا ہے، یا اس کو ادا نہیں کرتا، یا اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم کو درست نہیں سمجھتا، یا اس تقسیم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، یا اس فیصلے پر راضی نہیں ہوتا، تو اس کی جواب دہی اسے قیامت کے دن کرنا ہوگی، اور وہاں پر ادائیگی کس چیز سے ہوگی؟ انسان کے اعمال سے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّىٰ يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْجَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ۔ قیامت کے دن حقداروں کے حقوق ضرور ادا کیے جائیں گے، یہاں تک کہ بے سینگ دار بکری کا سینگ دار بکری سے قصاص لیا جائے گا۔ یعنی نہ صرف یہ کہ انسانوں کے حقوق بلکہ جانوروں کے حقوق کی ادائیگی بھی ہوگی، اور اس معاملے میں جب تک حقدار اپنا حق معاف نہ کرے، کسی دوسرے کو حق معاف کرنے کا اختیار نہ ہوگا۔ یہ قرآن پاک کا مشکل ترین ٹاپک ہے، اور ان کاموں میں سے جس کی ادائیگی سے ہمارا معاشرہ غافل ہے۔ اکثر گھروں میں رشتہ داروں میں قطع تعلق کی ماں اور بیٹے، بہن بھائیوں کے درمیان ہمیشہ کے لیے رشتہ داریوں کا کٹ جانا ان حقوق کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ آپس میں ان کی بول چال بند ہے، اس لیے کہ ورثے کی تقسیم نہیں ہوئی، یا ہوئی تو غلط ہوئی، حقدار کو حق نہیں ملا۔ ایک شخص اگر ساری زندگی عبادت کرتا رہے، ہر روز روزہ رکھے اور ہر روز رات کو نمازیں پڑھے، اور اگر مرتے وقت وصیت غلط کر جائے یا میراث میں غلط بات کر جائے تو اس کے لیے جہنم ہے، وہ جنت سے محروم ہو جائے گا، باوجود اس کے کہ وہ بہت عبادت گزار تھا۔ تو یہ کوئی معمولی ٹاپک نہیں ہے۔ بڑے بڑے نیک لوگوں اور متقی اور پرہیزگار لوگوں کی ساری پرہیزگاری خاک میں مل جائے گی اگر انہوں نے ان فرائض کو ادا نہ کیا۔ اس لیے اس ٹاپک کو بہت اچھی طرح سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ اس علم کو اللہ تعالیٰ نے علم الفرائض قرار دیا ہے، تو یہ معمولی علم نہیں ہے، اس لیے اس کا یکسوئی سے سمجھنا بہت ضروری ہے اس کی اہمیت کے پیش نظر۔ یعنی اس حق میں کوتاہی کی وجہ سے دنیا بھی جہنم بنتی ہے اور آخرت بھی جہنم بنتی ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر اس سے غفلت بہت عام ہے، اس کی طرف توجہ ہی نہیں۔ ایک فوت ہو جاتا ہے، مال چھوڑ جاتا ہے، تقسیم نہیں ہوتا، وارثوں میں سے کوئی اور فوت ہو جاتا ہے، پھر تقسیم نہیں ہوتا، اس کے وارثوں میں پھر کوئی اور فوت ہو جاتا ہے، تقسیم نہیں ہوتا، اور معاملات الجھتے جاتے ہیں حتیٰ کہ آپس کے جھگڑے فساد کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور اپنی آخرت بھی بگاڑتے ہیں۔ تو اسلام کا قانون میراث اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے،